الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تھے پرندے سو بسو لے کے ہر ایک گل کی بو کر رہے تھے گفتگو بلغ العلا بکمالہ. تھی روشنی سے بھری فضا جہاں تلک اٹھتی نگاہ آتی تھی ہر سو یہ صدا کشفت دجا بجمالی. بلبل بھی اپنے ذوق میں ڈالے ہوئے گل طوق میں کہتی تھی اپنے شوق میں حسنت جمیع خصالی. پرندوں کے سن کر چہے چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے. لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب التکریم میزبان مکرم حضرت مولانا زیب اللہ خان سواتی صاحب اور ان کی مسجد کمیٹی کے بزرگان، رفقاء، ان کے معاونین، نمازی، حضرات علماء اکرام، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج
22 جمادی الثانی بمطابق 15 اکتوبر 2023 ہم یہاں ایبٹ آباد میں 15 جنوری کیا کہہ دیا میں نے؟ اکتوبر، اچھا پچھلی دفعہ اکتوبر میں آیا تھا۔ 15 اکتوبر 2023 15 جنوری 2023 ہم یہاں ایبٹ آباد میں عظمت قرآن و دستار فضیلت کے مقدس عنوان سے جمع ہیں۔ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا زیب اللہ خان سواتی صاحب کو کہ ان کے ادارہ سے آج الحمدللہ 2 بچوں کا قرآن پاک مکمل ہوا۔ آپ سب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، پورے اہل علاقہ والے۔ اللہ کی رحمت آپ پر برس رہی ہے۔ بچوں نے قرآن مکمل کیا، یہ آپ کی بہت بڑی شان ہے۔ حافظ قرآن کی شان تو بہت بڑی ہے، حافظ کی شان تو بہت بڑی ہے۔ حافظ کی شان کا یہ عالم ہے کہ آسمان اتنا بلند نہیں ہے جتنی اللہ نے حافظ کی شان بلند کی۔ یقین جانیے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ ہدی للناس، ہدی للمتقین، ہدی للمؤمنین۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہدایت کا حصول ہے، تاکہ ہمیں ہدایت سیدھا راستہ مل جائے۔ ٹھیک ہے؟ نزول قرآن کا مقصد صرف تعویذ لکھنا نہیں ہے کہ اس کی آیتوں سے تعویذ لکھ کے بیماریوں سے شفا حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، شفا ملتی ہے، بڑی برکت والی کتاب ہے، شفا ملتی ہے، لیکن یہ مقصد نزول نہیں ہے کہ یہ کیوں آئی کتاب۔ یہ کتاب اس لیے آئی کہ انسان سیدھے راستے پر چلے، انسان سیدھے راستے پر چلے۔ مقصد نزول قرآن ہدایت ہے۔ جیسے ہم نماز کی ہر رکعت میں اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ ہمیں ہدایت دے، تو مانگتے ہیں نا اہدی۔ سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے قرآن کی موجودہ ترتیب میں، سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے، اس میں بندہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہدایت دے۔ اللہ بندے کی دعا کے جواب میں آگے پھر فاتحہ کے بعد الف لام میم سے والناس تک پورا قرآن اس کی دعا کا جواب ہے کہ بندے تو نے ہدایت مانگی، لے قرآن میں نے ہدایت کے طور پر تجھے دے دیا۔ اس لیے پہلی آیت میں لفظ ہدایت ہے، آگے فاتحہ کے بعد پہلی آیت میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، یہ ہے ہدایت، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو نے مانگا نا اہدنا الصراط المستقیم، لے جواب آیا ھدی للمتقین۔ یہ تیری دعا کا جواب قرآن بن کے آیا ہے، تیری دعا کا جواب قرآن کے 30 پارے بن کے آئے۔ تو مقصد نزول قرآن کیا ہے جی؟ ہدایت۔ سارے بولیں بلند آواز سے، مقصد نزول قرآن ہدایت۔ یہ پکا سبق ہے، اسے یاد رکھنا ہے۔ آپ نے اور ہم نے پتہ ہے قرآن کے نزول کا مقصد کیا بنایا ہوا ہے؟ کوئی مر جائے تو اس کی قرآن خوانی کرا دو، یا کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے لیے تعویذ لکھوا دو، یا عدالت میں جب ضرورت پیش آئے تو قرآن لا کے اس پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لو۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن یہ مقصد اس لیے آیا نہیں تھا، یہ آیا تھا سیدھے راستے پر چلانے کے لیے۔ یہ ہے مقصد نزول قرآن، ہدایت۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی کہہ دوں ایبٹ آباد کے دوستوں، قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت۔ اور رسول کی، صاحب قرآن کی
آمد کا مقصد دنیا میں ولادت و بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اطاعت۔ کیا مقصد ہے؟ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت۔ اور رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم ان کی اطاعت کریں، قرآن سے ہدایت لیں، محمد کی اطاعت کریں۔ یہ آیت میں ہے وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا الا مگر لیطاع، مگر ہر رسول اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کرو۔ اچھا، جب ہم رسول کی، اپنے آقا کی، اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو ہمیں سب سے بڑا فائدہ کیا ملتا ہے؟ آج آپ کو بتاؤں، اور وہ بڑا فائدہ قرآن سے بتاؤں گا، قصہ مائیہ ڈوڑا نہیں پڑھوں گا۔ اطاعت رسول کا سب سے نقد فائدہ جو آپ کو پتہ چل جائے، جی ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں گورنمنٹ 2 لاکھ روپے دے گی، تو سارے کریں گے نا؟ سر تو ہلائیے، یہ کریں گے۔ تو اگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے محبوب کی اطاعت کرو گے تو تمہیں یہ فائدہ ملے گا، بتا دوں؟ سنیں قرآن۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دو، اگر یہ اپنے رب سے، اپنے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، رب کو محبوب بنانا چاہتے ہو، رب کو آیا یہ آیت ایسی ہے، اس کی معنویت میں تھوڑا سا گہرائی میں جائیں نا، ایمان سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ قل پہلے کیا کہا؟ قل، اے پیغمبر پیغام میرا پہنچا توں، قل تو کہہ بات میری ہے لیکن لب تیرے استعمال ہوں گے۔ قل، کتنا خوبصورت ترجمہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے پیغمبر میری مخلوق کو بتا دو اگر یہ مجھے محبوب بنانا چاہتے ہیں، اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، انہیں بتا دیں کہ وہ تیری اطاعت کیا کریں، فاتبعونی۔ محبوب خدا بننے کا کیا، خدا کو محبوب بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور آگے بڑی عجیب بات، ایبٹ آباد والوں، آگے بڑی عجیب بات، رب کائنات نے فرمایا اگر تم مجھے محبوب بنانا چاہتے ہو، اس کا ایک طریقہ ہے کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ جب تم اطاعت کے رنگ میں رنگ کر آؤ گے پھر تم مجھے محبوب نہ بنانا، میں خود تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ یحببکم اللہ، یہ یحبب، پہلے تحبون اللہ اور پھر ہائے ہائے، یحببکم اللہ، ایبٹ آباد والو، یحببکم اللہ، جب تم ان کی اطاعت کرو گے پھر تم مجھے محبوب نہ بنانا، میں خود تمہیں محبوب بناؤں گا۔ سبحان اللہ، سب کہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے۔ میرا مزاج نہیں ہے کہلوا، لیکن یہاں کہلوا رہا ہوں، پہاڑوں میں مزہ آتا ہے ذرا، اللہ کی تسبیح جب گونجتی ہے، سبحان اللہ۔ رب کائنات نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ان کی اطاعت کرو، جب ان کی اطاعت کر لو گے پھر تم مجھے محبوب نہ بنانا، میں خود تمہیں محبوب بنا لوں گا۔ یحببکم اللہ۔ ایبٹ آباد والو،
ایک عجیب نکتہ ذہن میں آ گیا یہاں پر، یاد رکھو گے؟ ہاتھ کھڑا کریں جو یاد رکھیں. جزاک اللہ. مجھے یہ نہ محسوس ہو کہ شاید میں ایویں گلاں کر رہے ہیں. ایبٹ آباد والو ذرا ایک نکتہ بھی تو دیکھیے نا. مقام مصطفیٰ سمجھانے والا ہوں، مقام مصطفیٰ سمجھانے والا ہوں. جس رسول کی اطاعت امتی کو محبوب خدا بنا دے، جس رسول کی اطاعت امتی کو خدا کا محبوب بنا دے، اس رسول کی اپنا مقام خدا کے ہاں کیا ہوگا؟ اس مصطفیٰ کی اپنی عظمت کیا ہوگی؟ اس کی اطاعت ہمیں محبوب خدا بنا رہی ہے، اس کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ اس کی اپنی شان کیا ہوگی؟ ہائے ہائے ہائے، اس کی اپنی شان. ایک روایت، ایک جھلک. ایک روایت میں آتا ہے کہ حشر کے دن ایک منادی پکارے گا، یا محمد صلی اللہ، جاؤ بے حساب جنت چلے جاؤ، بے حساب. روایت میں آتا ہے کہ اس پکارنے والے کی پکار کے نتیجے میں میدان حشر میں جتنے لوگوں کا نام محمد ہوگا وہ سب کھڑے ہو جائیں گے. پکارنے والا کہے گا پکارا تو ایک کو ہے، تم سب کھڑے ہو گئے ہو. حق تعالی شانہ فرمائیں گے یہ جو کھڑے ہوئے ہیں، محمد نام کسی منکر کا نہیں ہو سکتا، کسی کافر کا تو ہو نہیں سکتا. جتنے کھڑے ہوئے ہیں اس کے نام لیوا ہیں نا، جتنے کھڑے ہوئے ہیں اس کے نام لیوا ہیں. جاؤ میں اس کے نام کی لاج رکھتے ہوئے جن جن کا نام محمد ہے سب کو نام کی وجہ سے جنت بھیجتا ہوں. یہ محمد کا مقام ہے. جن بچوں کا نام محمد ہے، اللہ اکبر، اس لیے بچوں کا نام محمد بھی رکھا کریں صلی اللہ. بڑا خوبصورت نام ہے. وہ ایک ہندوستان کا شاعر ہے، اس نے بڑی بات کہی. اس نے کہا کہ ہے نام محمد سے عیاں شان محمد. کیسے شان؟ نام سے شان عیاں ہے. مولانا ذیب اللہ صاحب، نام سے شان عیاں ہے. کہ کافر بھی جب کہتا ہے نا، منکر بھی جب کہتا ہے نا محمد، تو محمد کا معنی کیا ہے؟ ساری تعریف تیری. منکر بھی جب نام لیتا ہے تو تعریف کرتا ہے. کہ ہے نام محمد سے عیاں شان محمد. شان محمد عیاں ہے نا جی بزرگو. ای کو جی کم ہونا ہے، ای کو جی، باقی سب کچھ اتھے رہ جانا ہے. موت سر پہ کھڑی ہے. پہلے تو موت تمہید بنا کے آتی تھی، بندہ بیمار ہوتا تھا پتہ چلتا تھا آخری وقت. آج کل تو بغیر تمہید کے پتہ نہیں چلتا. جی صبح ادھر کھڑا تھا صحیح تھا، اب چلا گیا. یہی کچھ کام آئے گا. بنگلے یہیں رہ جائیں گے، جائیدادیں بھی یہیں رہ جائیں گی. مجھے ابھی کہا مولانا ذیب اللہ خان سواتی نے کہ جس بچے کا ختم ہوا اس کی دادی ہاں جی دادی اور ان کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ مبین صاحب کی والدہ نصیر صاحب کی. اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. انشاءاللہ آخر میں بھی دعا کریں گے. ابھی چونکہ موت کا ذکر آ گیا تو میں نے تذکرہ کر دیا. اللہ ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. تو ہم سب جو زندہ ہیں اللہ ہمیں بھی موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے. موت کے وقت اللہ اپنی توحید اور اپنے پیغمبر محمد کا نام لبوں پہ جاری کر دے. ہے نام محمد سے عیاں شان محمد، ہے نام محمد سے عیاں شان محمد.
جو شان محمد ہے وہ شایان محمد، وہ جو ان کی شان ہے وہ انہی کے شایان شان ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن کس قدر گہرائی ہے، بہت جھوم کے سنیے اور عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر سنیے، کوئی تصنع نہیں، کوئی تکلف نہیں، اپنے آقا کا ذکر کر رہا ہوں اور لبوں پہ درود ہو صلی اللہ ہے۔ نام محمد سے عیاں شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ بھی ٹھیک ہے، تسبیح بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں درود کیونکہ نام لیا جا رہا ہے نام محمد سے عیاں شان محمد، جو شان محمد ہے وہ شایان محمد، اور ہوتا ہے رفعنا لک ذکرک سے یہ ثابت، ہوتا ہے رفعنا لک ذکرک سے یہ ثابت کہ خود رب محمد ہے ثنا خوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوتا ہے رفعنا لک ذکرک سے یہ ثابت کہ خود رب محمد ہے ثنا خوان محمد، جو نام محمد ہے وہ شایان محمد، اور شاہان زمانہ کہاں شاہان زمانہ، یہ دنیا کے شاہ کہاں شاہیں، یہ ظاہری حکومتیں رکھنے والے، طاقت رکھنے والے، میزائل ڈرون رکھنے والے، انسانیت کے قاتل، یہ کہاں شاہان ہیں؟ ان کی طاقت کیا طاقت ہے؟ شاہان زمانہ کہاں شاہان زمانہ، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد، شاہان زمانہ ہے غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جب درود پڑھتے ہیں، جب درود پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بزرگوں نے محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ یہ دل سے، یہ دل سے، یہ تصنع نہیں ہے، یہ دکھلاوا نہیں ہے۔ ایبٹ آباد والوں جب درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، آج دل چل گیا ہے لفظ محمد پر، قلب جاری ہے۔ جب درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یا اللہ محمد پر رحمت بھیج۔ یہ صلی، صلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ رحمت۔ تو درود دعا ہے، درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، یا اللہ محمد پر رحمت بھیج۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی محمد پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی محمد کے لیے دعائے رحمت کیا کرو، صلاۃ و سلام بھیجا کرو، صلاۃ و سلام بھیجا کرو، دعائے رحمت کیا کرو۔
میں نے سوال کیا، خطیب ہو نا، تخیلات میں گھومتا ہوں، میں نے پوچھا محمد تو ہماری دعاؤں کا محتاج نہیں۔ ہم جو دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یا اللہ ان پہ رحمت بھی، وہ تو اتنا بلند مقام ہے، اتنی بڑی عظمت والا ہے، اسے ہماری دعاؤں کی تو حاجت نہیں ہے۔ روح قرآن نے جواب دیا، یہ تم ان کے لیے دعا نہیں کرتے بلکہ اپنے لیے کرتے ہو، اس لیے کہ قرآن نے ایک ضابطہ بیان کر دیا، ایک اصول بیان کر دیا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِهَا، پڑھیے گا آیت، پڑھیے گا میرے ساتھ، بِأَحْسَنٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم مسلمان آپس میں ملا کرو تو سلام کیا کرو، السلام علیکم، اور جو سلام کرے جواب دینے والا بہتر جواب دے۔ آپ نے کہا ہے السلام علیکم، تو جواب دینے والا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کہنے والے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب دینے والا بڑھ کر جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس اصول نے، اس ضابطے نے مجھے بتا دیا، جب میں محمد پر درود بھیجتا ہوں، جب میں محمد پر صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں، سلام کرتا ہوں، محمد کی طرف سے بھی بڑھ کر مجھ پہ جواب آتا ہے۔ میں ایک بھیجتا ہوں وہ 10 بھیجتا ہے، میں ایک بھیجتا ہوں وہ، یہ ان کے لیے نہیں، ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، یہ اپنی نجات کے لیے۔ پڑھیے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ تو میری ابتدا تھی، بارگاہ رسالت میں اپنے اظہار عقیدت پیش کیا میں نے۔ جن بچوں نے آج قرآن کریم مکمل کیا، میں پورے علاقے کو مبارکباد دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو عزت دیتا ہے، لوگوں کو بلند کرتا ہے۔ قرآن کی وجہ سے اللہ لوگوں کو عزت دیتا ہے، اور قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ علامہ نے کہا نا، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ تم جو کہتے ہو کہ پیسے نہیں ہیں ہم ذلیل ہو گئے ہیں، بڑے بھکاری ہیں، ملک پر بڑا قرضہ ہے، تم پیسے نہ ہونے کی وجہ سے رسوا نہیں ہو رہے ہو، تم قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہو۔ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، خار از مہجوری قرآن شدی، خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنج گردش دوران شدی۔ قرآن چھوڑ کر ذلیل ہو گئے اور شکایتیں زمانے بھر کی کرتے ہو کہ اس وجہ سے ہم کمزور ہیں، اس وجہ سے غریب ہیں۔ سمجھتے نہیں ہو اصل وجہ تمہاری یہ ہے کہ تم قرآن سے دور ہو۔ قرآن کریم کہ حافظ کی تو بڑی شان ہے، لیکن مولانا زیب اللہ خان سواتی صاحب، ان کے رفقا، یہاں کے لوگ یہ ادارہ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ، دیکھیں میں بچوں کو دیکھتا ہوں سفید عمامے پہنے ہوئے، کس قدر خوبصورتی سے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، آپ پر کتنی رحمت برستی ہوگی، آپ خدمت کر رہے ہیں قرآن کی۔
خدام قرآن کے لیے میرے پیش نظر ایک آیت ہے، آج اسے پڑھتا ہوں، پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں اپنے بیانات میں۔ خدام قرآن کی عظمت کیا ہے، جو قرآن کی خدمت کرتے ہیں، مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کی عظمت کیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ، بہت توجہ سے، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ یہ قرآن جو تم دنیا میں کھول کر بیٹھے ہو، یہ قرآن جسے تم دنیا میں کھول کر تلاوت کرتے ہو، یہ عکس ہے، یہ عکس ہے، اس کا اصل نسخہ لوح محفوظ میں ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ بہت توجہ کی، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ یہاں جب دنیا میں بیٹھ کر قرآن تلاوت کرنے کے لیے تم نسخہ کھولتے ہو، اس کا تعلق لوح محفوظ میں اس قرآن سے جڑ جاتا ہے، اس کا رابطہ اس سے ہو جاتا ہے۔ ادھر تم پڑھ رہے ہوتے ہو، تمہاری آوازیں لوح محفوظ تک پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا فی کتاب مکنون، جس طرح تم قیمتی چیز کو، ہیرے کو نفیس ڈبیا میں رکھ کر ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیتے ہو، ہم نے بھی اس قرآن کو لوح محفوظ میں محفوظ جگہ پر رکھ دیا ہے۔ لوح محفوظ میں اس قرآن کو لکھنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، اس کی کتابت کرنے والے آسمانوں کے معزز فرشتے ہیں۔ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، بڑے سینئر نوری وہاں لوح محفوظ پر اس کتاب کی خدمت کے لیے مقرر ہیں۔ یہ تو قرآن ہے، اور رحمت عالم فرما رہے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ عرش بری پر جو قرآن کی خدمت کرتے ہیں وہ سینئر نوری ہیں، اور فرش زمین پر جو قرآن میں مہارت حاصل کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ان کا بھی وہی مقام ہو جاتا ہے جو عرشوں پر فرشتوں کا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی عظمت والی کتاب، اس کی خدمت کوئی معمولی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ یہاں قرآن کی خدمت کرنے والے وہی رتبہ پاتے ہیں جو وہاں کرام بررہ کا ہے۔ مہارت سے مراد اس کی خدمت کرنا، تجوید سے پڑھنا سیکھنا، حسن قرات سے۔ رسول اللہ رات کو گزر رہے تھے مدینے کی ایک راستے سے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے گھر کے سامنے رک گئے۔ اس کو نہیں پتا تھا، آواز آ رہی تھی اندر سے، ابو موسیٰ قرآن پڑھ رہے تھے۔ کافی دیر تک کھڑے سنتے رہے، سیدہ عائشہ بھی ساتھ تھی۔ جب ان کی تلاوت ختم ہوئی تو آپ چل دیے، ان کو اندر نہیں پتا کہ رسول رحمت باہر میری قرات سن رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے فرمایا ابو موسیٰ تم تو بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو، رات تو نے قرآن پڑھا میرے قدم رک گئے، میں کھڑا ہو کر سنتا رہا، تو نے اتنا اچھا قرآن پڑھا۔
اس نے عرض کی صحابی رسول نے، اللہ کے رسول مجھے پتہ نہیں تھا آپ سن رہے ہیں، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور بھی خوبصورت کر کے پڑھتا۔ آپ سن رہے تھے، میرا قرآن آپ سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، حکم دیا کہ قرآن کو خوبصورتی سے پڑھا کرو، قرآن کو خوبصورتی سے پڑھا کرو۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں ان مدارس کی قدر کیجیے، جو آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں نا، یہ علماء، یہ بوریا نشین، گدی نشین، درویش، ان کی خدمت کیجیے۔ یہ آپ کے بچوں کو تجوید کے ساتھ خوبصورت قرآن پڑھنا سکھا رہے ہیں، خوبصورت قرآن۔ زینوا القرآن باصواتکم، اور یہ قرآن کریم ہم تک پہنچایا ہے اصحاب رسول نے۔ رسول اللہ کی ساری زندگی ہم تک پہنچانے والے اصحاب و اہل بیت رسول ہیں۔ میرے آقا کی شان یہ ہے کہ پہلے نبیوں کو کسی کو 1 صحابی، کسی کو 2 صحابی، کسی کو 3، کسی کو 10، کسی کو 20، کسی کو 80 صحابی ملے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی؟ سر تو ہلا دیجیے، زبان تو نہیں ہلاتے، سر ہلا دیجیے۔ بہتر تو ہے زبان ہلایا کیجیے، جی کہا کریں، جی سمجھ آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے جی؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں بڑا قدردان ہوں آپ کے بولنے کا، میں بلواتا اس لیے ہوں کہ پتہ نہیں آپ متوجہ ہیں یا سو گئے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ پہلے نبیوں کو جو صحابہ ملے وہ بڑے کم تھے۔ نوح علیہ السلام نے 1000 سال تبلیغ کی، 950 سال۔ کتنے صحابی بنے؟ 80۔ 950 سال میں کتنے بندے مسلمان ہوئے؟ وہ نوح کے صحابی تھے نا، جو سفینہ نوح میں بیٹھے، 80 82۔ 950 سال اور 80 82۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض نبی ایسے ان کو 10 صحابی ملے، باقیوں نے نہیں مانا، امت نے، کسی کو 2، کسی۔ اللہ کی عدالت میں حشر کے دن بعض نبی ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ ایک بھی صحابی نہیں ہوگا، وہ تنہا آئیں گے، پوری امت نے نہیں مانا ہوگا۔ لیکن میرے آقا محمد عربی کی شان یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے انبیاء بھیجے، جتنے انبیاء، پہلے کتنے انبیاء آئے؟ 1,24,000، کم و بیش 1,24,000۔ میرے آقا کی شان یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے انبیاء بھیجے، اپنے آخری پیغمبر محمد کو اتنے صحابہ دے دیے۔ میدان عرفات میں کتنے صحابہ؟ 1,24,000۔ جتنے انبیاء اتنے اصحاب۔ انسانیت کو جتنے انبیاء ملے، محمد کو اتنے اصحاب ملے۔ سادہ لفظوں میں کہہ دوں، انسانیت کو جتنے انبیاء ملے، ہمارے پیغمبر کو اتنے اصحاب ملے۔ کوانٹٹی میں تعداد میں ہمارے آقا کے صحابہ سب سے زیادہ، مقدار میں تعداد میں کوانٹٹی میں ہمارے آقا محمد عربی کے صحابہ سب سے زیادہ، کوانٹٹی میں بھی کوالٹی میں بھی، مقدار میں بھی معیار میں بھی۔ جیسے صحابہ میرے آقا محمد کو ملے، ویسے صحابہ معیار اور کوالٹی میں کسی اور نبی کو نہیں ملے۔ سب سے زیادہ ذکر قرآن سابقہ نبیوں میں سے حضرت موسیٰ کے صحابہ کا کرتا ہے، اگرچہ وہاں یہ اصطلاحی لفظ نہیں ہے، اصحاب موسیٰ اصطلاحی لفظ نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے آسانی کے کہہ رہا ہوں۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ بڑی عظمت تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی۔ کیا کہتا ہے قرآن؟
فرمایا یا بنی اسرائیل، یہ اصحاب کلیم ہے، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ موسیٰ کے ساتھیوں، میں نے پورے جہان پر تمہیں فضیلت دی تھی، ہے نہیں؟ تمہارے لیے من و سلوہ پکا پکایا اترا کرتا تھا، پکے پکائے کھانے موسیٰ کے صحابہ کے لیے، تمہارے لیے پتھروں سے میٹھے پانی کے چشمے جاری ہوا کرتے تھے، تمہارے لیے دریا کی لہروں پر بغیر پل کے میں نے خشک راستے بنائے، انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں جہاں والوں پر فضیلت دی تھی، لیکن تمہارا حال یہ تھا، تمہاری کوالٹی یہ تھی، تمہارا معیار یہ تھا کہ من و سلوہ کھاتے رہے، پانی پیتے رہے، لیکن جب پیغمبر موسیٰ نے کہا آؤ نہ جہاد کریں، آؤ نہ دشمن سے لڑیں، تو اصحاب موسیٰ کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ ہم تو کھانے والے ہیں، خون دینے والے نہیں، من و سلوہ کھائیں گے، حلوہ کھائیں گے، یہ جان دینا ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم کھانے والے ہیں، حلوہ بھی کھا جائیں گے، دودھ بھی پی جائیں گے، لیکن جب تیرے حکم پر جان دینے کی، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ قرآن ہے، قرآن ہی ہے۔ اصحاب موسیٰ کہہ رہے تھے اذهب، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، میری ہر تنقید بھی قرآنی ہوتی ہے، میری ہر نقد بھی قرآنی ہوتی ہے، قرآن سے ہٹ کر بات نہیں کرتا ہوں۔ من و سلوہ کھانے والے، میٹھا کھانے والے جب جان دینے کی باری آئی، جہاد کرنے کی باری آئی، کہنے لگے یہ کام ہم سے نہیں ہوتا، تو خود جا، تیرا رب جائے، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ یہ اصحاب کلیم کھاتے تو رہے، لیکن جب جان دینے کی باری آئی منہ پھیر گئے، اور دوسری طرف اصحاب محمد ہیں، دوسری طرف اصحاب محمد ہیں، وہ دیکھیے نا، بدر کے میدان میں جنگ سے پہلے مدینے میں صحابہ کی قطاریں لگی ہوئی تھیں، رحمت عالم نام نوٹ کروا رہے تھے، کل بدر کے میدان میں کون کون لڑے گا، فہرستیں بن رہی تھیں، دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی قطار میں آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں واپس لوٹ جاؤ، یہ جنگ ہے، بچوں کا کام نہیں ہے، یہ جوانوں کا کام ہے، چلے جاؤ، تمہیں بدر میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ دونوں چھوٹے چھوٹے صحابی رسول، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے صحابی رسول رحمت عالم کے یہ جملے سن کر پریشان ہو گئے، فوراً ایڑیاں اٹھا لیں، ایڑیاں اٹھا لیں، پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول دیکھیے نا، چھوٹے تو نہیں بڑے ہیں، یوں کوئی کھڑا ہو کے دکھائے نا، بچہ کھڑے ہو جا، نہ وہ پیچھے والا
یہ پنجوں، اس کو ایڑیاں اٹھاؤ، اس کی پنجوں پر کھڑا کرو، یوں یوں، یہ اصحاب رسول کی عظمت ہے۔ اللہ، سب کہیں اللہ اکبر، یہ اصحاب محمد ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول ہم چھوٹے تو نہیں، ہمارا قد دیکھیے بڑا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ایڑیوں کو دیکھا، نگاہ نبوت نے ایڑیوں کا جائزہ لیا، مسکرا کر کہنے لگے جاؤ آج تمہارے شوق کو دیکھ کر میں تمہیں بھی جہاد کی اجازت دیتا ہوں۔ خوش ہو گئے، چیخ کر کہنے لگے اللہ یا رب ہم کامیاب ہو گئے، کل کو میدان میں محمد کے دشمن سے ٹکرائیں گے، شہید ہو جائیں گے، جان دے دیں گے، پھر ہمارا لاشا اٹھا کر گھر لایا جائے گا، ہمارا چہرہ خون شہادت سے سرخ ہوگا، ہماری مائیں ہمارے خون سے اٹے ہوئے چہرے کو اپنے لبوں سے بوسہ دیں گی، اور ان کے ہونٹ بھی ہمارے خون سے سرخ ہو جائیں گے۔ کتنا فخر کریں گی ہماری مائیں، آج میرے ننھے معصوم لخت جگر بھی محمد کی آبرو پر قربان ہو گئے۔ یہ اصحاب رسول ہیں۔ موسیٰ والے کہہ رہے تھے اذهب، ہائے ہائے ہائے، سمجھو صحابہ کی عظمت قرآن سے سمجھو۔ لوگ گالیاں دیتے ہیں صحابہ کو، یارو کیا تمہیں میں دل کا درد سناؤں۔ وہ موسیٰ کے صحابہ کہہ رہے تھے اذهب، وہ ہٹے کٹے صحت مند منو سلوا کھانے والے، وہ کہہ رہے تھے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اور یہاں معصوم ایڑیاں اٹھا اٹھا کر اپنا قد بڑا کرتے ہیں کہ شہادت مل جائے۔ محمد عربی کو جو صحابہ رب نے دیے، محمد کو جو صحابہ رب نے دیے، انہوں نے محمد کی ایک اشارے پر جانیں قربان کر دیں، گھر کے برتن لٹا دیے، تن کے کپڑے بھی اتار دیے، ٹاٹ کے لباس پہن لیے، بٹنوں کی جگہ کانٹے اڑس لیے، سب کچھ قربان کر دیا۔ محمد نے حکم دیا آگ میں کود گئے، رحمت عالم کے حکم پر سمندروں میں ڈوب گئے، سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ محمد کے صحابہ ہیں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی من بعدی لا تتخذوہم غرضا، میرے صحابہ کو ہدف تنقید نہ بنانا، میرے صحابہ کو طعن نہ کرنا، میرا رب برداشت نہیں کرتا۔ خطیبانہ جملہ نہیں ہے، اس پر دلیل رکھتا ہوں۔ محمد کہہ رہے ہیں میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا، میرا رب برداشت نہیں کرتا، اس لیے کہ بڑے بڑے کافر میرے سامنے بیٹھے تھے، میں تبلیغ کر رہا تھا، رؤسائے قریش میرے سامنے بیٹھے تھے، سارا عالم کفر کا مکھن اور کریم میرے سامنے، بڑے بڑے سیٹھ بیٹھے تھے۔ ایک نابینا صحابی، ایک غریب صحابی نابینا تھا، اسے نظر نہیں آیا کہ محمد مصروف تبلیغ ہیں، اس نے پیچھے سے آواز دی اے محمد میری بات سن۔ مجھے اس کا پکارنا اچھا نہیں لگا کہ یہ بڑے لوگ اس مداخلت پر ڈسٹرب ہوں گے، مجھے اچھا نہیں لگا، میری پیشانی پر بل پڑ گئے، میرے ماتھے پر اس کے پکارنے کی وجہ سے سلوٹیں آ گئیں۔ رب العالمین کو ایک صحابی کے لیے یہ ناگوار سلوٹ بھی پسند نہیں آئی، فرمایا عبس وتولا
ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. میرے پیغمبر سامنے تو تیرا عالم کفر ہے، لیکن پشت پر ایک غریب صحابی ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، آنکھوں سے تو اندھا ہے، شمس و قمر نہیں دیکھا، شجر و حجر نہیں دیکھ سکتا، جہان رنگ و بو نہیں دیکھ سکتا، برادر و پسر نہیں دیکھ سکتا، آنکھ میں بصارت نہیں ہے، لیکن میں نے دل میں ایسی بصیرت ڈال دی ہے کہ تیرا حسن نبوت تو دیکھ رہا ہے. میں اس ایک غریب صحابی کی پکار پر یہ پورا عالم کفر قربان کر رہا ہوں محمد. اس ایک غریب صحابی کی پکار پر پورا عالم کفر وار رہا ہوں محمد. جانے دو ان بدبختوں کو، تو اس کا خیال کر. 22 جمادی الثانی. یہ تو عام صحابی کی بات ہے. بچوں کی بات کی میں نے جنہوں نے ایڑیاں اٹھائیں، نابینا کی بات کی، یہ تو کامن صحابی ہیں. اور وہ جو سید الصحابہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ جو سید الصحابہ ہے اس کا کیا مقام ہوگا، جو صحابہ کا سردار ہے، امام ہے، جو خلیفۃ اللہ ہے، جو خلیفۃ الرسول ہے بلا فصل. ایبٹ آباد والوں، ایک خلیفہ رب نے بنایا. ایک خلیفہ کس نے بنایا؟ کون؟ آدم. فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. خلیفۃ بلا فصل والی بات کر رہا ہوں میں. رب العالمین نے اپنا خلیفہ آدم کو بنایا. ایسا ہی ہے نہیں؟ رب العالمین نے اپنا خلیفہ آدم کو بنایا، فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کرو، اس کو. رحمت عالم نے بھی ایک خلیفہ بنایا، صحابہ سے کہا اس کے پیچھے نماز پڑھ کر سجدہ کرو. رب کا بنایا ہوا خلیفہ شیطان کو پسند نہیں آیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. دیکھ لیں پھر، رب کا خلیفہ شیطان کو پسند نہیں آیا، محمد عربی کا خلیفہ بھی کسی نادان کو پسند نہ آئے تو میں کیا کروں. بہت محتاط اور نرم لفظ استعمال، ورنہ قرآن نے تو وہی کہا جو یہ اس نے کہا ہے، وہ میں نے نہیں کہا، اس نے پڑھی ہے قرآنی آیت. خیر بات ابھی دن 4 بجے تک مجھے وقت ملا تھا، ابھی تو قرآن پہ، یہ تو تمہید ہے، ابھی عظمت قرآن عظمت رسول پہ بات ہونی ہے. انشاءاللہ آپ شام کا کھانا گھر ہی جا کے کھانا اپنے. چلے میں چاہتا ہوں عظمت قرآن کی بات بھی جو ذکر کر لیں تھوڑا سا، کیا خیال ہے؟ 15 منٹ ہے، میرے ذکر میں بھی 20 منٹ لگ جائیں گے. میں یہ چند الفاظ جو صدیق اکبر کی شان پر بالخصوص بات میں پہلے کر چکا ہوں صبح کی نشست میں ایبٹ آباد شہر میں. ابھی میں نے جنرل صحابہ کی عظمت پر بات کی. اللہ میرے اس کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کیا خیال ہے؟ دل دھو نہ لیں، دل دھو لیں. بڑا کچرا آ گیا. ہونا تو دل میں تو اللہ ہوتا ہے، معصوم کے دل میں اللہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے نفرت کا، بغض کا، حسد کا کچرا ڈال رکھا ہے. یہ دھو لینا چاہیے. چہرے کو تو ہر روز صبح مل مل کے دھوتے ہیں، لیکس اور فلاں شیمپو سے خوب مل مل کے چہرہ رگڑ کے پھر کریمیں بھی لگاتے ہیں کہ چمکتا ہوا نظر آئے چہرہ. اس کو کون چمکائے گا؟ اس کو کون چمکائے گا؟ یہ چمکتا ہے اللہ کے ذکر سے، یہ چمکتا ہے اللہ کے ذکر سے. حضور نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے.
لوہے کو بھی زنگ لگتا ہے، دلوں کو بھی لوہے کا زنگ ریگمال ثقل، اور دلوں کا زنگ کیسے اترتا ہے؟ اللہ کا نام لینے سے۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ یہ آپ نے اللہ کا نام لیا، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، آپ کو سلامت رکھیں، آباد رہو، جیو، 100 سال جیو، 1000 سال، مریں آپ کے دشمن، آپ جیو، مریں آپ کے دشمن، آپ 1000 سال جیو، لیکن کیا کرو، جتنا بھی جی لو مرنا تو پڑے گا مرنا تو پھر پڑے گا۔ وہ ایک بابا جی تھے، وہ نماز میں دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت دے، یا اللہ مجھے شہادت۔ مولوی صاحب نے کہا وہ کشمیر میں غزوہ گرم ہے، وہاں جاؤ لڑو، مل جائے گی شہادت۔ اس نے کہا مولوی صاحب بات یہ ہے، سنا ہے وہ مار دیتے ہیں وہ مار دیتے ہیں، ایسی شہادت ملے جس میں موت نہ آئے، یہ تو ممکن نہیں ہے پڑھیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، جنگل اور کوثار میں اللہ، مومن کے کردار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، لا الہ الا اللہ، سورج چاند ستاروں میں، سورج چاند ستاروں میں، سب قدرت کے نظاروں میں، وحدت کے میخانوں میں، مرشد کے دیوانوں میں، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ واعظ کی تقریر میں اللہ، واعظ کی تقریر میں اللہ، قرآن کی تفسیر میں اللہ، مجاہد کی تکبیر میں اللہ،
مجاہد کی شمشیر میں اللہ، مجلس کی تنویر میں اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر، جنوں بشر حور و ملک سب پر ہے ایک اس کی نظر، شام و سحر اور رات اور دن ایک ہی ہو یہ ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پستی میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھنے والوں، پہاڑوں کی بلندیوں پر بھی اللہ اور پستیوں میں بھی اللہ، بالائی پر پستی میں ویرانوں میں بستی میں آگ لگا کر ہستی میں، آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نام سیر نام پائی چھٹا کی تے نام سرسائی، نام تولا نام ماسا ہن گل رتیاں تے آئی، رتی میں تے مینوں رتیاں اے وزن تول ونج پورا ہو سی جدوں ہو سی فضل الہی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، پہل حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ محمد عربی حشر کے دن سجدے میں چلے جائیں گے، عرض کریں گے خدا بندہ ساری مخلوق پریشان ہے، عجل حسابہم، حساب شروع کر دے، حساب شروع کر۔ رب العالمین فرمائیں گے میرے محبوب سجدے سے سر اٹھا، روتا کیوں ہے؟ سجدے سے سر اٹھا، بس بات سنیے، آپ بات سنیے، بیٹھ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں، کیا کریں، کوئی ہے انتظام یا نہیں؟ جی چلو، ہاں ہماری بات ختم نہیں ہوگی، لائٹ ختم ہوگی۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں گے کہ ایک ایسا خطیب آیا تھا، لائٹ ختم ہوگی، بات نہیں ختم ہوئی۔ عجل حسابہم، سر آج آپ کی بات تھوڑی ہوئی ہے نا، پھر بھی آنا میں تو آپ تو کہیں گے ساری رات میں لگا رہوں، آپ کا من نہیں، یہ ذکر ہی ایسا ہے، ذکر رسول، اس میں جی نہیں بھرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے دن طویل سجدہ کریں گے، سجدے میں سر رکھیں گے، روئیں گے زاروں قطار۔ رب العالمین فرمائیں گے، بہت توجہ کیجئے گا، میں یہ بات قصداً شروع کی ہے، کوئی بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، کچھ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ رب العالمین فرمائیں گے محبوبم ارفع رأسکا، سر اٹھانا، آج سجدے کا دن نہیں ہے، آج تو نوازے جانے کا دن ہے۔ سجدے تو دنیا میں کیے جاتے ہیں، آج تو عطا کیا جاتا ہے۔ سجدے تو نے ہرا میں کیے، بدر میں کیے، احد میں کیے، سجدے تو نے راتوں میں کیے، دنیا کے دنوں میں کیے۔ آج سجدے کا دن نہیں ہے، آنسو بہانے کا دن نہیں ہے، آج عمل کا دن نہیں ہے، نوازے جانے کا دن ہے، آج نوازے جانے کا دن ہے۔ پیغمبر سر اٹھانا، مانگنا میں دیتا ہوں، مانگ میں دیتا ہوں، میں نے تو تجھے دنیا میں بھی کبھی مایوس نہیں کیا، تو نے جو مانگا میں نے دیا۔ تو نے اسلام، عمر کا اسلام مانگا، میں نے عمر کا اسلام دے دیا۔ تو نے ابو ہریرہ کی ماں کا ایمان مانگا، میں نے اسے بھی ایمان کی توفیق دے دی۔ تو نے چہرہ اٹھا اٹھا کر قبلے کی تبدیلی مانگی، میں نے تیری دعائیں قبول کرتے ہوئے قبلہ بھی بدل دیا۔ میں نے تو دنیا میں بھی کبھی تجھے محروم نہیں کیا، آج تو ویسے بھی نوازے جانے کا دن ہے، تو آج بھی حشر کے دن بھی سجدے کرتا ہے۔ یہ سجدوں کی جگہ تو نہیں ہے، آج بھی روتا ہے، یہ رونے کی جگہ تو نہیں ہے، رونے سجدے کرنے کی جگہ تو دنیا تھی۔ آج تو عطا کی دن ہے، آج تو نوازے جانے کا دن ہے۔ سر اٹھانا کیا مانگتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے خدا بندہ حساب شروع کر۔ انسانیت پسینے میں ڈوبی ہوئی ہے، سورج قریب آ کے تنگ کر رہا ہے، حساب شروع کر دے۔ حق تعالی شانو فرمائیں گے محبوبم ٹھیک ہے، میں تیری دعا کو قبول کرتے ہوئے حساب شروع کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بھی تو بتانا کہاں سے شروع کروں، حساب کس سے شروع کروں، انبیاء کے بعد کس سے حساب شروع کروں؟ نبیوں کا تو حساب نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت پوری انسانیت پر جائے گی اور پھر ابو بکر صدیق پر ٹک جائے گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے خدا بندہ آج کے اس عظیم دن میں
انسانیت کا حساب شروع کرنا ہے تو اس ابو بکر سے حساب شروع کر، یہ وہ ہے جس نے تیرے دین پر خرچ کرنے کے لیے کبھی مجھ سے حساب نہیں کیا۔ جزاک اللہ۔ اس نے تیرے دین پر خرچ کرنے کے لیے کبھی حساب نہیں مجھ سے حساب نہیں کیا، تیرے دین پر بے حساب خرچ کیا، اپنی جان بھی وار دی، مال بھی وار دیا، اولاد بھی دین پر قربان کر دی، والدین بھی قربان کر دیے، وطن بھی چھوڑ دیا، آج صدیق سے حساب شروع کر۔ رب العالمین فرمائیں گے میرے پیغمبر صدیق نے میرے دین پر خرچ کرنے میں کبھی حساب نہیں کیا، آج میں بھی بغیر حساب کے جنت بھیجتا ہوں۔ اور جنت کے 8 دروازے صدیق کو پکاریں گے۔ حدیث میں بے حساب جنت جائے گا، بے حساب۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ درویش دربار شاہ رسولاں، درویش صدیق درویش، وہ درویش دربار شاہ رسولاں، وہ تصویر ایقان صدیق اکبر۔ جب میں کہوں نا صدیق اکبر تو ذرا محبت سے آپ بھی میرے ساتھ کہیں، وہ درویش دربار شاہ رسولاں، وہ تصویر ایقان صدیق اکبر۔ محمد تو سلطان ہے انبیاء کے، محمد صلی اللہ محمد تو سلطان ہے انبیاء کے، صحابہ کا سلطان صدیق اکبر، صحابہ کا سلطان صدیق اکبر، رسالت کی راہوں کا معصوم ساتھی، محمد کا فرمان صدیق اکبر۔ ہاں، آج 22 جمادی الثانی یوم صدیق اکبر ہے۔ آج کے اس تاریخ میں حضرت صدیق اکبر کی وفات ہوئی تھی، اس لیے میں نے چاہا کہ ان کی بارگاہ میں بھی منقبت پیش کر دوں۔ اللہ میری حاضری کو، آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ، حضرت مولانا زیب اللہ صاحب نے، سواتی صاحب نے ہمیں بلایا، آپ حضرات کو بلایا، 2 بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس مسجد کو، مدرسے کو یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ اس مدرسے کے ساتھ جو بزرگ حضرات تعاون کرتے ہیں، یا اللہ ماشاءاللہ میں حیران ہوں، اس پہاڑی کی اونچائیوں پر اتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے۔ اللہ آپ سب محلے والوں کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کی آخرت بھی اسی طرح، قبر بھی اسی طرح خوبصورت کر دے۔ آپ نے خدا کا گھر بنایا، خدا آپ کا گھر بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ جن 2 بچوں نے قرآن مکمل کیا انہیں دین و دنیا کی کامیابیاں نصیب فرمائی۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، تمام بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کی طرف سے نافرمانی دکھ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اولاد کو ہماری آنکھوں کا نور اور روح کا چین بنا، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جن کے والدین زندہ ہیں ادب و قدر کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کو، جامع مسجد النور اور اس کے ساتھ ملکہ مدرسہ اور حضرت مولانا زیب اللہ سواتی صاحب جو خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما۔ یہ خدمت کریں گے تو ہماری نسلوں تک قرآن پہنچے گا۔ آج میں جو اسٹیج پر بیٹھ کے آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ انہی مدرسوں کا فیض ہے۔ مدرسے نہ ہوتے تو ہم کہاں سے آتے؟ یا اللہ ان مدارس کو تا حشر آباد فرما، تا حشر ان کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ خصوصاً ایک مرتبہ پھر ہاتھ اٹھا لیجیے،
ہمارے بھائی نصیر صاحب بتائے تھے، ان کی والدہ وفات پا گئی، یا اللہ ان کی والدہ کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، ان کے اخروی درجات کو بلند فرما، اور جتنے ہمارے عزیز رشتہ دار عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔